إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اللہ مالک الملک کے لیے، اور درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں اپنے گھر میں فرضیت جمعہ کی ادائیگی کے لیے آنے کی توفیق بخشی ہے۔
یہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم یہاں پر آئے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے قرآن و حدیث کو بیان کرنے، ہمیں سننے کی اور سن کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو ہفتے میں ایک دن اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اکٹھا ہونے کی یہ جو عبادت کو فرض کیا ہے، اور یہاں تک فرمایا پوری ایک سورت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرما دیا اور کہہ دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو میرا پیغام پہنچا دو کہ جب جمعہ کے لیے تمہیں اذان کی آواز کانوں میں پڑ جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف بھاگے چلے آؤ، دوڑے چلے آؤ۔ یہ جمعہ کوئی معمولی جو ہے وہ اجتماع نہیں ہے، اللہ کے گھر میں حاضر ہو کر اہل ایمان اپنے ایمان کو بھی تازہ کرتے ہیں اور اللہ کے فرامین کو سمجھتے ہیں تاکہ پورا مہینہ، پورا ہفتہ، پوری زندگی جو ہے اس اللہ کے احکامات کے مطابق بسر کر سکے۔ آج کے اس مختصراً وقت میں ایک بہت ہی اہم موضوع کے اوپر ہم گفتگو کریں گے، اور وہ آج کی اس ہماری مشکلات سے بھری ہوئی جو زندگی ہے، جس کے اندر ہر انسان پریشان نظر آتا ہے۔ اکیلا انسان وہ بھی پریشان ہے، گھر میں ہے پھر بھی پریشان ہے، معاشرے میں افراتفری، بے چینی، بے یقینی کی کیفیت ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر خصوصاً پاکستان میں اور عموماً پوری دنیا کے اندر انسان سارے کے سارے پریشان ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے۔ اور پریشانی کی جو وجہ ہے، جو سبب ہے، وہ ایک ہی ہے کہ ہماری جو معیشت ہے، ہمارے پاس جو اسباب ہیں، جو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندہ رہنے کے لیے چیزیں دی ہیں، ان کی قلت ہے۔ آپ گوگل پر چلے جائیں، آپ پرنٹ سوشل میڈیا پر بڑے بڑے معیشت دانوں کے آرٹیکلز کو پڑھ لیں، نئی نئی ریسرچ کو دیکھ لیں۔ انسانیت آخرت کے دہانے پر پہنچی ہے، انسانیت تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے، اور معیشت تباہ ہو گئی ہے۔ بڑے بڑے ممالک جو ہیں وہ اعداد و شمار پیش کرتے ہیں کہ اگر ہم نے معیشت کو کنٹرول میں نہ رکھا، فلاں صدی تک، فلاں سال تک جو ہے وہ انسان تباہ ہو جائے گا، بھوک سے مر جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ اور ہمارے ذہنوں کے اندر اس بات کو اس طرح راسخ کر دیا گیا ہے، بٹھا دیا گیا ہے کہ دنیا کی جو آسائشیں ہیں، دنیا کی جو یہ ہمیں بھول بھلیاں نظر آتی ہیں، خوبصورت مناظر نظر آتے ہیں، اگر یہ نہ ملے تو پھر اس دنیا میں آنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ جبکہ اللہ نے اپنے قرآن کے اندر فرمایا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے ذریعہ سے اس بات کو ہمارے ذہنوں سے نکال دیا کہ دنیا کی جو یہ تمہیں چوکو چاند نظر آتی ہے، یہ خوبصورتیاں نظر آتی ہیں، جو آسائشیں جو دنیا کی تمہارے ذہنوں کے اندر ہیں کہ یہ چیز مل جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رب کو راضی کر لیا جائے اور آخرت تمہاری آسان ہو جائے، صحیح ہو جائے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم
آ کر یہی پیغام دیا اور اسی بات کو سمجھایا، اور جن لوگوں کو سمجھ آ گئی وہ دنیا کے بھی بادشاہ ہو گئے اور آخرت بھی ان کے اللہ تعالیٰ نے سنوار دی۔ انہی کو حضرات صحابہ اکرام کہتے ہیں۔ دنیا کی ساری دولتوں کو پس پش ڈال دیا، دنیا کی آسائشوں کو، دنیا کا جاہ و جلال، منصب، عہدہ، سب کچھ چھوڑ دیا، صرف ایک اللہ کی غلامی میں آ گئے اور اللہ کے حکموں کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اللہ نے کیسر و کسریٰ ان کے قدموں میں لا کر کھڑا کر دیا۔ آج ہمارے ذہنوں کے اندر اسی بات کو، خاص طور پر ہمارے ملک پاکستان میں اس بات کو بار بار بیان کیا جاتا ہے۔ میں آپ روزانہ سنتے ہیں، اخبارات میں، رسائل میں، ٹی وی میں، ٹاک شوز میں بیٹھے ہیں، معیشت تباہ ہو گئی، ملک جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور آئے روز جو ہے وہ ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں، ہر کوئی پریشان ہے۔ روزانہ بیسیوں لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، بات کرتے ہیں، تباہ ہے۔ چھوٹا مزدور ہے وہ بھی رو رہا ہے، مل، فیکٹری، کارخانہ جس کی بڑی بڑی ملیں ہیں وہ بھی پریشان ہیں۔ اور میرے بھائیوں، اس کا سبب کیا ہے؟ کیا یہ دنیا کی جو چند روزہ زندگی ہے اس کے اندر اگر ہماری خواہشات پوری نہ ہو تو پریشانی کا سبب ہے؟ میرے بھائیوں، سب سے بڑی پریشانی ہمیں آخرت کی ہونی چاہیے۔ مومن اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اسے بھیجا ہے، پیدا کیا ہے، اس کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا کے بارے میں سوچے۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے، اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کامیاب کون ہے اور دنیا کے اندر آخرت میں کامیابی کا جو معیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ہدایات کی روشنی میں بتایا ہے، اللہ قرآن کے اندر کہتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جو انسان آگ سے بچا لیا گیا، جہنم کی آگ سے اس کو محفوظ کر لیا گیا، اس نے اپنے نفس کو، اپنے اس جسم کو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی اطاعت میں لگا کر آخرت کے عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا۔ اللہ فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور وہ جنت میں داخل ہو گیا، آگ سے بچا کر، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر، آگ سے بچ کر، نیک اعمال کر کے جنت کا داخلہ لے لیتا ہے۔ فرمایا فقد فاز، پس تحقیق وہ سب سے بڑا کامیاب ہے۔ اور پھر ساتھ ہی بتا دیا تمہارے ذہنوں کے اندر جو معیار ہے کامیابی کا، دنیا، اللہ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا جو ہے، اس کا مال و متاع جو ہے، اس کی شان و شوکت، جاہ و منصب، فیکٹریاں، ملیں، کارخانے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کا جتنا بھی مال و متاع ہے، الغرور، وہ دھوکے کے سوا نہیں ہے۔ جو ہی تمہاری آنکھیں بند ہوئی یہ ختم ہے، ایسے ہی ہے جیسے سکرین پر ایک سین چل رہا ہے، جو ہی آپ نے بٹن دبایا وہ ختم ہوا اور پھر اس کا نام و نشان بھی اس سکرین کے اندر نہیں ہے۔ یہ دنیا اس سکرین سے بھی حقیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا کی حقیقت، اس دنیا کا اللہ کے ہاں جو مقام اور مرتبہ ہے، اہل ایمان کے ہاں جو اس کا مقام ہے، وہ ایک مرے ہوئے بکری کے بچے جتنا بھی نہیں ہے۔ مردار کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ رستے سے گزر رہے ہیں، کوڑے کا ڈھیر ہے، جیسے ہمارے گلی محلوں میں روڑی لوگ لگا دیتے ہیں، گاؤں دیہات میں تو بہت ہوتا تھا، روڑی لگی ہوئی ہے، ڈھیر ہے کچرے کا، لوگ وہاں پر کچرا پھینک دیتے ہیں، کوئی بکری کا بچہ مر گیا وہیں پہ پھینک دیا، مرغی مر گئی وہیں پہ، حالانکہ یہ غلط ہے۔ لیکن اس معاشرے میں بھی، عرب کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے وادی سے باہر اور دیکھا تھوڑا سا گند پڑا ہے اور وہاں پر مرا ہوا بکری کا بچہ پڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے۔ دیکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تربیت کرنے والے ہیں،
کیسے صحابہ اکرام کی تربیت کی ہے، کیسے فرامین ہے، مثالوں کے ساتھ سمجھایا، پریکٹیکل کر کے دکھایا، اور ہمارے آج ہم نے پڑھ کر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دیا، ہم یا تو پڑھتے نہیں ہیں یا پڑھتے ہیں تو پھر اس پر عمل نہیں ہے، اس کو سوچتے نہیں ہیں۔ کتنی خوبصورت طریقہ ہے واعظ و نصیحت کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے رک گئے، کہنے لگے اے میرے صحابہ، چند ساتھی آپ کے، کہا کوئی ہے جو اس کو مجھ سے خرید لے، اس مرے ہوئے بکری کے بچے کو خرید لے۔ صحابہ اکرام کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں، یہاں پر کھڑا ہونا محال ہے، اتنی بدبو ہے، مردار ہے، اور چھوٹا بکری کا بچہ ہے، اسے کون خریدے گا؟ یہ زندہ بھی ہوتا تو چھوٹا بکری کا بچہ کہتے ہیں اس کو پالیں، اس کو پوسیں، کب یہ دودھ دے، کب یہ ہمارے کام آئے، اس کو چارہ ڈالتے رہیں، کوئی بھی نہیں خریدتا ہے۔ کہا اور مرا ہوا بچہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پھر الفاظ ادا فرمائے، کہا ہے صحابہ سن لو، اللہ کے ہاں اس دنیا کی حیثیت اس مرے ہوئے بکری کے بچے جتنی بھی نہیں ہے، تم اس دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا۔ اور آج ہم یہ کامیابی کا سٹیٹس یہی سمجھتے ہیں کہ دنیا کی مال و متاع، دولت یہ حاصل ہو جائے، اور مشکل حالات آ جائیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ رزق، یہ دولت، یہ مال، یہ اللہ کے خزانے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ پہلے سے تقسیم کر دیا ہے۔ ماں کے پیٹ میں جب تم ابھی نطفہ ہوتا ہے، پھر وہ علقہ بنتا ہے، وہ مضغہ بنتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایک شکل و صورت نواز دیتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں وہ 4 ماہ کا نطفہ جب بڑا ہو کر تصویر اس کی بن جاتی ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے سے 4 چیزوں میں سے ایک اس کے رزق کو وحی پر لکھ دیتے کہ دنیا میں تم نے کیا کمانا ہے، کیا کھانا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات اللہ پر توکل، اللہ پر یقین ہونا چاہیے۔ اللہ نے میرے قسمت میں جو لکھا ہے وہ بہت ہی اچھا ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔ یہ دنیا کے اندر کبھی اگر آزمائش آ جائے، میرے حالات اب تک نظر آئیں، تو مجھے اللہ کے ہاں شکوے شکایتیں نہیں کرنی ہے، بلکہ اللہ کے ساتھ تعلق اور مضبوط کرنا۔ آج ملک پاکستان میں خصوصاً اور پوری دنیا میں عموماً معیشت کی تنگی کی جو ہے وہ شکایتیں ہیں، بڑے بڑے معیشت دان، ماہر معاشیات، اور ہم سن سن کر اتنا ہمارا اس پر یقین ہو چکا ہے کہ اللہ کی بات اس پر ہمارا اعتماد، یقین، توکل نہیں رہا۔ اللہ نے قرآن مجید میں سورۃ الزخرف کی آیت میں نے جو تلاوت کی ہے، اس کا آسان سا مختصر ترجمہ میرے بھائیوں، میری یہ ہر جمعہ کے اندر التجا ہوتی ہے، قرآن پڑھا کریں، قرآن کو کھولا کریں، دن کے اندر 2 آیات صرف ترجمے کے ساتھ مفہوم کو سمجھ لیں، دل اور دماغ کی تختیوں کو کھول کر، ان بند کھڑکیوں کو کھول کر قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کے حالات بھی درست ہو جائیں گے، آپ کا ایمان بھی مضبوط ہوگا، اور پھر آپ کو اللہ کی عبادت میں لذت آئے گی۔ پھر دنیا کے جو یہ دیکھتے ہیں چکا چوند، جو مشکلات ہیں، یہ ساری ختم ہو جائے گی۔ قرآن کو پڑھنا شروع کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھنا شروع کریں، یہ جو مشکل حالات ہیں انشاءاللہ آسان ہو جائیں گے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ سورۃ الزخرف آیت نمبر 32 ہے، نحن قسمنا بینہم، اللہ فرماتا ہے ہم نے، میں اللہ نے، جس نے تم کو پیدا کیا ہے، قسمنا، ہم نے تقسیم کر دیا ہے، بینہم، تمہارے درمیان، معیشتہم، جو تمہاری معیشت ہے۔ اللہ نے لفظ معیشت استعمال کیا ہے، اردو کا لفظ ہے، عام ہم استعمال کرتے ہیں۔ قرآن سارا کا سارا بالکل آسان ہے، اردو میں ہے، 95% جو الفاظ ہیں وہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے قرآن پڑھیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ تو قرآن میرے سے باتیں کر رہا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے، جب میں یہ چاہتا ہوں میں اللہ سے ہم کلام، اللہ میرے سے بات کرے، میں اللہ سے بات کروں، میں کیا کرتا ہوں؟ جب میں یہ چاہتا ہوں اللہ میرے سے بات کرے تو میں قرآن پڑھنا شروع، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ القرآن هو کلام اللہ عز وجل، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اگر یہ چاہتے ہیں میرا رب میرے سے باتیں کرے تو قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں، وہ اللہ تمہارے سے باتیں کر رہا ہے۔
اور جب آپ چاہیں کہ میں اللہ سے باتیں کروں، اپنی بات اللہ کو سناؤں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی مشکل پیش آتی مصلی پر کھڑے ہو جاتے، نماز شروع کر دیجئے۔ نماز اپنے رب سے باتیں کرنے کا سب سے آسان اور فوری ذریعہ، کوئی بھی آپ کو کام ہو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، صحابہ اکرام کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعائے استخارہ ایسے سکھاتے جیسے قرآن کی کوئی آیت ہے۔ اے میرے صحابہ، تمہیں کوئی بھی کام ہو، دنیا کا ہو، آخرت کا ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، تمہیں اولاد چاہیے، تمہیں صحت چاہیے، تمہیں دنیا کی مال دولت چاہیے، دنیا کے اندر عزت رفعت چاہیے، آخرت سے جہنم سے آزادی چاہیے، تو میرے صحابہ تم مصلی پر کھڑے ہو جاؤ، اللہ سے دعا کرو، یا اللہ یہ میری مشکل ہے، میری حل کر دے۔ پھر دیکھیے کیوں نہیں حل ہو۔ اگر تم چاہتے ہو میری بات میرا اللہ سنے ڈائریکٹ، وہ ذریعہ نماز ہے، نماز میں کھڑے ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پریشانی آتی نماز ہے، خوشی آتی نماز ہے، کوئی اللہ سے مدد طلب کرنی بدر کے میدان میں کھڑے ہو گئے مصلی پر، نماز پڑھی ہے، دعا کی ہے، اللہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اٹھائیے اپنا سر، آپ کو میں آسمانوں سے فرشتوں کی لین در لین، کتار اندر کتار تمہارے ساتھ فرشتے نازل کر رہا ہوں۔ سورۃ الانفال کا مطالعہ کیجیے، اللہ فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے تمہاری معیشت کو تمہارے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ آج کہا جاتا ہے امریکہ کی اکانومی بہت بلند ہے، چائنا ہم سے آگے نکل گیا، انڈیا ہم سے فلاں ہو گیا، یہ بہت بلندی پر ہے، ہماری معیشت دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے، ڈالر بڑھتا جا رہا ہے، روپیہ کم۔ اور میرے بھائیوں، یہ دنیا کے نمبر ان کو ذہن میں نہ رکھیے، یہ کوئی حقیقت نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ نے معیشت کو ہمارے درمیان پہلے سے تقسیم کر رکھا ہے، اور اس تقسیم کی وجہ بھی بتا دی۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں معیشت کا تعلق دنیا، یہ کمانا، یہ پیسہ دولت، آخرت میں ان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی چیزیں نہیں ہوگی دنیا میں۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، اللہ نے ساتھ یہ بھی بتا دیا پریشان نہیں ہونا ہے، اگر تمہیں کم مل جائے، تم نیچے ہو دوسرا اوپر ہے، مومن جو ہے اس کے پاس مال دولت نہیں ہے، اور کافر ہے اس کے پاس بڑی جو ہے وہ مال دولت اور آسائشیں ہیں، پریشان نہیں ہونا۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، ہم نے بعض کو بعض کے اوپر فوقیت دی ہے، درجے بنا دیے ہیں، بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، کس لیے؟ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، اس کی وجہ اللہ نے اسی آیت کے اندر بتا دی تاکہ تم میں سے بعض بعض سے کام لے سکے۔ اگر سارے مالدار ہو جاتے، سب کے پاس یکساں سہولیات ہوتی، تو کوئی بھی کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ تم کون ہوتے ہو مجھے حکم دینے والے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ درجات رکھے ہیں، جو نچلے درجے پر ہے وہ بھی پریشان نہ ہو۔ کیا پتا اللہ نے اس نچلے درجے میں ہمیں رکھ کر آخرت کے جو بڑے درجے ادا کرنے ہیں وہ اس کے مقابلے میں کتنے ہی زیادہ ہوں گے۔ آج ایک ملازم ہے، ایک بڑا جو ہے وہ کمپنی کا مالک ہے، سی او ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ دنیا کے اندر مجھے اتنا، کیا پتا آخرت میں جو آپ کی صفائی کرنے والا ہے وہ جنت کے سب سے اوپر والے درجے پر ہو اور آپ نیچے ہو۔ مومن کے لیے معیار یہ دنیا نہیں ہے، آخرت ہے۔ اللہ فرماتا ہے لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، ہم نے بعض کو بعض پر اس لیے تاکہ آپ ان سے کچھ کام لے سکے، دوسرے کے کام آ سکے۔ اس لیے پہلی بات اپنی معیشت کے اوپر پریشان نہیں ہونا ہے۔ اللہ نے معیشت کا لفظ استعمال کیا، سورۃ الزخرف ہے اور 25واں پارہ ہے، آیت ہے نمبر 32، اس کو یاد کر لیں۔ جب آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی انشاءاللہ کبھی بھی آپ پریشان نہیں ہوں گے۔ میں یہ کام کر رہا ہوں اور میری ماہانہ تنخواہ 25,000 ہے، 20,000 ہے، 35,000، اور یہ بیٹھا ہوا کرسی پہ سارا دن بیٹھا رہتا ہے، دفتر میں بیٹھتا ہے اور یہ 50,000 لاکھ روپیہ تنخواہ لے رہا ہے، یہ تو بڑا ظلم ہے۔ اور میرے بھائیوں، ظلم نہیں ہے، اللہ کی تقسیم ہے، اللہ نے پہلے سے کر رکھا ہے۔ مومن مسلمان وہ ہے جو اللہ کے اوپر یقین رکھتا ہے اور آخرت کے بارے میں پریشان رہتا ہے، کیا پتہ اللہ تعالیٰ مجھے آخرت میں اس سے بہتر اجر دے دے۔ اور جب آپ کی
سوچ یہ ہو جائے گی پھر پریشانی نہیں ہوگی۔ اور آپ پہ اتنی مہنگائی ہو گئی، اب میں کیسے یہاں پر 20-25 ہزار میں گزارا کروں؟ اخبار میں پڑھتے ماں نے اپنے بچوں کو زہر دے دی۔ میرے بھائیوں، خودکشیاں کرنا یہ ایمان کی کمی کی علامت ہے۔ مومن دنیا کے اسباب کے اوپر توکل نہیں کرتا۔ اللہ نے سب سے پہلے ہمیں یہ کہا ہے کہ اللہ پر یقین، اللہ پر توکل، اللہ پر اعتماد اور اللہ کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو سنوار لینا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ساری چیزیں حل کر دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں، ہر ایک میں اور آپ سارے پریشان ہیں، یہ موضوع میں نے اس لیے رکھا، سارے پریشان ہیں۔ میاں صاحب سے پوچھ لیں گے، یہ بھی پریشان ہیں۔ آپ سے پوچھ لیں جو یہاں پر ورکر ہیں وہ بھی پریشان ہیں۔ یہ جمعہ کا دن اسی لیے ہے کہ ہم ان پریشانیوں سے نکل جائیں، اللہ سے رہنمائی لیں، اللہ ہمیں کیا کہہ رہا۔ میں اور آپ ذرا اپنا محاسبہ کریں، 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہماری کتنی نمازیں ہیں پورے ہفتے؟ آج کی نماز فجر کی کتنے لوگوں نے پڑھی ہے؟ مجھ سمیت اپنا محاسبہ کر لیجیے، اور پھر ہم اللہ سے یہ شکوے کریں، اللہ نے ہماری معیشت کو تنگ کر دیا ہے، کافروں کو اتنا دیا ہے، فلاں کو اتنا دے دیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ تم پیسے کماؤ اور کھاؤ پیو اور عشائشیں کرو اور چلے جاؤ، یہ تو جانور بھی کرتے ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے۔ سورۃ الزاریات ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ جن و انس کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے۔ لیکن ہماری زندگی اپنی من مانی کی، یہ تو پھر جانوروں سے بھی بدتر ہوئی۔ کھانا پینا اور آسائشیں، میرا گھر ہو، یہی چیزیں وہ جانور کرتے ہیں۔ کھا لیا پی لیا، اپنے گھر میں گھس گئے، بچے ان کے پیدا ہو گئے، جو ان کی خواہشات اللہ نے رکھی ہے وہ پورا کرتے ہیں اور مر گئے، ختم ہو گئے۔ بندہ مومن کی زندگی جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی ہے، مرنے کے بعد اصل زندگی شروع ہوتی ہے۔ اور اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے جو اس کے اندر کامیاب ہو گیا وہ سب سے بڑا کامیاب ہے۔ یہ دنیا یہ غرور، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ یہ تو مسافر خانہ ہے، یہاں پر رہنا ہے اتنی چیزیں جو آپ کے جسم کو زندہ رکھ سکے اور اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آپ کو قائم و دائم رکھ سکے۔ اللہ نے وہ کہا ہے اتنی سی چیزیں آپ کی ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے پاس ایک دن کا کھانا ہو، حدیث ذرا سن لیجیے، کتنی چیزیں؟ اتنی چیزیں ہوں کہ وہ ایک دن کا کھانا پینا اور صحت۔ ہم نے خطبہ میں شروع میں کہا من اصبح منکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ذرا اس کو پلے باندھ لیجیے۔ من اصبح منکم، جو بھی تم میں سے صبح کرتا ہے اس حال میں، معافن فی جسدہ، اس کا جسم تندرست توانا ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، اٹھا بالکل حشاش بشاش، آمنن فی سربہ، اور وہ امن میں ہے، اس کو کوئی خوف بھی نہیں ہے، ملک پاکستان میں ہے، اپنا گھر ہے، آرام سے اٹھے، بیوی بچے ہیں، ماں باپ ہیں، امن کے ساتھ، کوئی ٹینشن بھی نہیں ہے۔ عند قوت یومہ، اور اس کے پاس کھانا پینا ہے ایک دن کا، فکأنما، ذرا آخری الفاظ سنیے، فکأنما، پس بے شک، گویا کہ بے شک، حیزت لہو دنیا، اس نے دنیا کی ساری چیزوں کو اپنے پاس جمع پا لی۔ فکأنما حیزت لہو دنیا، اس کے لیے ساری دنیا اس کے قدموں میں ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، جس کے پاس جسم ہے تندرست اور توانا، اور وہ امن کی حالت میں ہے، اپنا گھر، بیوی بچے، ماں باپ کے درمیان میں ہے، اس حالت میں کہ اس کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہے، تو سمجھو کہ پوری دنیا کی نعمتیں اس کے پاس ہیں۔ لیکن ہماری حالت کیا ہے ذرا دیکھ لیجیے، پورے مہینے کا راشن بھی ہوتا ہے، چلو اب حالات ہیں، ایک دن کا تو ہوتا ہے نا، صبح اٹھے پتہ ہے ناشتہ، رات کو لوگ جو ہے نا اپنے ناشتے کا ڈیوٹی پر جانے والے انتظام کرتے ہیں، میں نے صبح نکلنا ہے۔ تو میرے بھائیوں،
یہ ساری دنیا آپ کے ہاتھ میں. مومن اس کی خواہشات اتنی لمبی نہیں ہے. میں نے 50-60 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, جو بندہ صبح کر لے وہ یہ نہ سوچے کہ میری شام بھی ہوگی, بس صبح ہو گئی, اب میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو سوتے ہوئے اس دعا کے اندر بات کو سمجھا دیا. ہم نے کبھی یاد نہیں کی, پڑھنی کہاں سے, نہ کبھی پڑھی نہ سنی نہ کسی نے بتایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے, اللہم بسمک اموت و احیا, یا اللہ میں تیرے نام کے ساتھ اپنی اس زندگی کے اندر مر رہا ہوں, اموت مجھے موت آ رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نیند موت کی بہن ہے, یہ چھوٹی نیند ہے, چھوٹی موت ہے. قرآن کے اندر بھی اللہ ہے. اللہ فرماتے ہیں جب تم سوتے ہو تو ہم تمہاری روحوں کو نکال لیتے ہیں, پھر جب صبح ہوتی ہے جس کو چاہتے ہیں اس کے جسم میں ہم دوبارہ روح کو لٹا دیتے ہیں, اور جس کو چاہتے ہیں اپنے پاس روک لیتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں, رات کو جب ہم سو گئے پھر اٹھنا اللہ کے حکم سے. بندہ مومن, اللہ تیرا حکم ہوا تو میں اٹھوں گا, نہیں ہوا تو پھر تیرے پاس میں آ رہا ہوں ابھی سے, یہ مومن ہوتا ہے. تو لہٰذا جب صبح ہو جائے, آپ کا جسم بھی تندرست توانا ہے, اللہ کا شکر ادا کرے. کھانے کے لیے ایک دن کا راشن بھی ہو تو دنیا کی ساری دولت تمہارے گھر میں. تو میرے بھائیوں, وقت بہت کم ہے, ختم ہو گیا ہمارا وقت, لیکن آج کی اس گفتگو کے اندر, اس جمعہ کے اندر ایک بات, قرآن کی 2 آیات کو آپ نے پڑھنا ہے, اور اس آیت کو ذرا گھر جا کر خود سے کوئی بھی ترجمے والا قرآن لے لیجیے, کوئی بھی تفسیر اٹھا لیجیے, ذرا اس قرآن کی آیت کو جو میں نے سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 32-25واں پارہ ہے اس کی تلاوت کی, اس کا مفہوم بتایا ہے, اس کو آپ نے پڑھنا ہے. اور اگر آپ اس کو اپنے دل اور دماغ میں راسخ کر لیتے ہیں, اس بات کو سمجھ لیتے ہیں معیشت اللہ کے ہاتھ میں ہے, پھر بڑے بڑے معیشت دان, یہ ماہر سیاست دان, یہ بیٹھے ہوئے جو آپ کے دماغوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں, آپ کو کمزور کرتے ہیں, ایمان کو ختم کرتے ہیں, سارا دن بیٹھے ہیں جھوٹ بکواس یاد کرتے ہیں, آپ ان کی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں. اور وہ رب جس نے قرآن کے بارے میں کہہ دیا قرآن کیا ہے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس کے اوپر ہمیں یقین ہی نہیں ہے. اللہ کے اوپر یقین, اللہ پر توکل, ایمان, اور اللہ کے قرآن کو پڑھیے تو انشاءاللہ آپ کی یہ جو پریشانیاں ہیں نا یہ ساری ختم ہو جائیں گی. اور پھر انشاءاللہ آئندہ کسی خطبے میں ہم بتائیں گے کہ رزق کے لیے آپ چاہتے ہیں اضافہ ہو جائے, میری مال دولت دنیا کی جو آسائشیں ہیں وہ مجھے حاصل ہو جائیں, آخرت کی بھی حاصل ہو جائیں, اس کے لیے کون کون سے کام کرنے ہیں, وہ کون سے طریقے ہیں, وہ کون سے اسباب ہیں کہ جن کو ہم اختیار کریں تو ہماری دنیا کی معیشت بہترین ہو جائے. قرآن و حدیث سے, کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں. آدھے گھنٹے میں آپ نے سنا ہے کوئی ایک واقعہ کسی کا جھوٹا سنایا ہو, قرآن اور حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, صرف اس کو تھام لیجئے, اسی کے اندر خیر ہے. اپنے ایمان کو بچا لیجئے, اللہ کے اوپر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان کو مضبوط کیجئے, انشاءاللہ آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اللہ مجھے اور آپ سب کو اور جتنے مسلمان ہیں قرآن اور حدیث کو پڑھنے, سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی, اور اس کے مطابق اپنی معیشت کو, دنیا کو سنوارنے کی اور آخرت کو بہتر کرنے کی فکر عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ جتنے بھی بھائیوں کے حالات اس وقت ناساز ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو درست کر دے. اللہ سے ہم معافی بھی مانگتے ہیں, اللہ سے توبہ کرتے ہیں. اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا جب تم میرے احکامات سے پیچھے ہٹ جاتے ہو, میرے سے تعلق کو توڑ لیتے ہو, دنیا کے اوپر توکل کرتے ہو, اللہ کہتا ہے میں بھی چھوڑ دیتا ہوں, جاؤ جو. ہم نے ڈالر کے اوپر نظر رکھی ہے, پیٹرول یہاں پر چلا گیا تو یہ ہو جائے گا, یہاں پر آ گیا تو پھر ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے. یہ ڈالر, یہ پیسہ, یہ جو نمبرنگ ہے نا, روزانہ ہم دیکھتے ہیں اسٹاک ایکسچینج میں یہ ہو گیا فلاں, میرے بھائیوں یہ کوئی حقیقت نہیں رکھتے. یہ نمبر مومن کے لیے خاص طور پر, اور کوئی بھی انسان ہے جو ان نمبروں سے نکل آیا نا وہ انشاءاللہ کامیاب ہے, چاہے وہ کافر ہی کیوں نہیں ہے. آج آپ دیکھتے ہیں کافر, کوئی بھی یہ بل گیٹس, یہ بڑے بڑے جو ہیں جن کی آپ مثالیں دیتے ہیں میں نے اس جیسا بننا ہے, کبھی ان کو دیکھیں وہ کبھی بھی حساب نہیں کرتے ہیں, وہ ان نمبروں کے پیچھے نہیں بھاگتے, وہ محنت بس.
آپ سنیں ان کے لیکچر کو دیکھیں، وہ کہتے ہیں بھائی یہ دنیا کیا ہے، وہ کماتے ہیں خرچ کیے جا رہے ہیں، ان کی NGOs بنی ہوئی ہیں، آپ ذرا ان کا مطالعہ کریں تو کیوں ان کو مل رہا ہے؟ اور یہی کام اگر ایک بندہ مومن کرنا شروع کر دے، جو اللہ نے دیا ہے کھا لیا پی لیا تقسیم کر دو، اللہ اس کے اندر برکتیں. اور یہ انشاءاللہ ہم اگلے کسی خطبہ میں لیکچر میں انشاءاللہ بیان کریں گے. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہماری معیشت کو درست کر دے، مضبوط کر دے. اللہ ہمیں رزق حلال رزق وافر عطا فرمائے تاکہ ہم خرچ بھی کریں، استعمال بھی کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں. اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.